ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں. بادائے جہد کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولے امت کے طلبگاروں، بے کسوں کے قصب سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ایک مرتبہ جھوم کر باوت بلند تشریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن پڑھیں، بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں پر اللہ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا. مختلف جگہوں پر بہت دفعہ جو ہے نماز کا تذکرہ فرمایا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب ذرا دیکھیں، روزہ یہ بھی عبادت ہے، حج یہ بھی عبادت ہے، لیکن روزہ جو بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر کے اس عبادت کو انجام دیتا ہے، حج اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، سفر کی مشکلیں وہ برداشت کرتا ہے، اتنا پیسہ لگاتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حج میں ہے. روزے کے بارے میں میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ روزے کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن نماز وہ افضل عبادات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اس میں لگتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا، صرف ایک لوٹا پانی لگتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں لگتا اس کے اندر. خرچے میں دیکھیں تو سب سے سستی، اور اگر منافع دیکھیں تو سب سے بھاری. اسی لیے کہا کہ روزے میشر کے جان اداس قوت اول کوشش نماز قوت. یاد رکھیں، روزہ فرض ہے، وہ فرض صرف اور صرف جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ فرض ہوگا. حج اگر تو صاحب نصاب ہوگا، دولت والا ہوگا تو تجھ پہ حج فرض ہوگا. اور حج کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ تو کہیں بھی چلا جائے، نہیں، بلکہ تجھے مکہ مکرمہ جانا پڑے گا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی، روزہ رسول کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے تیرا حج ہوگا. لیکن نماز چاہے تو دکان میں ہے، چاہے تو مکان میں ہے، چاہے تو ویرانے میں ہے، چاہے تو شہر میں رہے، چاہے تو جنگل میں رہے، چاہے کہیں بھی رہے، تو نماز ادا کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. روزے میشر کے جان اداس قوت اول کوشش نماز قوت. یاد رکھنا، سب سے پہلے بندہ چاہے 10 دفعہ حج کر لے،
اپنے پیسوں سے نوازا، اس نے 10 دفعہ حج کیا، روزے وہ رکھتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، لیکن یاد رکھنا روز محشر تو قیامت کے دن جب اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو سب سے پہلے نہ روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، صرف اور صرف پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہمیں کسی پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہمیں اپنے آپ پہ انگلی اٹھانا ہے کہ میں نماز کس قدر پڑھتا ہوں، میں نماز کی پابندی کیسے کرتا ہوں، میں جو ہے نماز کو کس طریقے سے ادا کرتا ہوں، کیا اس کے فرائض اور واجبات اور سنت وہ ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میری نماز درست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کے دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آج معاشرہ یہ ہو گیا، ہمارا ذہن یہ ہو گیا ہے، ہمیں اپنا داغ نظر نہیں آتا ہے، دوسرے کا داغ بہت جلد نظر آ جاتا ہے۔ اور دیکھو آج بندہ جو ہے نا، ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے، یار وہ فلان جو ہے نہیں، میرا 2 کارخانہ ہو گیا، اللہ بہت راضی ہے۔ ہوتا ہے نا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں۔ رب نے جس کو دولت سے نواز دیا وہ بندہ پھولا نہیں سماتا کہ رب جتنا مجھ پہ مہربان ہے، جتنا رب نے مجھ پہ رحم کیا لگتا کسی پہ نہیں کیا۔ اگر بندہ جو ہے 2 کوٹھیاں بنوا لے، عالیشان بنگلہ کھڑا کر لے، 2-4 گاڑیاں لے کر کے آ جائے، اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے لگے، تو پھر اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں رب کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے، رب کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے، رب نے مجھے بہت نوازا ہے، رب مجھ سے بہت راضی ہے۔ لیکن یاد رکھنا رب اس سے راضی نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان چاہتا یہی ہے۔ اچھا کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں کچھ ہمارے بھائی ایسا بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام صاحب وہ بندو رات دن نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، تسبیح پڑھے، لیکن میری غریبی جاوے کونی، میری فقیری جاوے کونی، میری پریشانیاں مٹے کونی۔ اچھا کچھ تو یہاں تک کہتے امام صاحب میں نماز پابندی سے پڑھ، لیکن ہماری مصیبتیں ختم ہی کونی ہو رہی ہے۔ کوئی مالے پڑوسی نے دیکھو، وہ ایک بھی نماز پڑھا کونی، 10 25 تک سوچو رہے، لیکن دیکھنے نے مال کی کوئی کمی کونی، کہتے کہ سیری کون دکھ ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم نے یہ سمجھا کہ جس کے پاس مال کی زیادتی ہوگی رب اس سے راضی ہوتا ہے، رب اس سے خوش ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ یاد رکھنا، اگر جس کے پاس دولت زیادہ ہو، یہ نہ سمجھنا کہ رب اس سے راضی ہو۔ ہاں رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے دولت سے نہیں نوازتا، بلکہ جس سے رب راضی ہوتا ہے، میرا رب اسے سجدوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جسے سجدوں کی توفیق مل جائے، سمجھ جانا میرا رب اس سے راضی ہے۔ امیری کا ہونا کمال نہیں ہے، پیسے اور ثروت کا ہونا کمال نہیں ہے، ارے کمال تو یہ ہے کہ جسے سجدوں کی توفیق مل جائے، وہ کمال ہے۔ لیکن آج ہم نے پیسہ، دولت، دھن، دنیا کی رنگینیاں، اس کو ہم نے جو نہ سمجھ رکھا ہے کہ رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر رب دولت سے راضی ہوتا، اگر رب دولت کے آنے کا سبب جو ہے رب کا راضی ہونے کا سبب ہے، تو پھر قارون کے خزانے کا کیا کرو گے؟ قارون کے پاس خزانوں کی کمی تھی، نہ جانے سینکڑوں اونٹوں کے اوپر صرف ان کے خزانے کی چابیاں چلتی تھی۔ کیا میرا رب اس سے راضی تھا؟ کیا فرعون سے میرا رب راضی تھا؟ کیا شداد سے میرا رب راضی تھا؟ نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس میں، شداد جس نے دنیا میں جنت بنوائی ہو۔ اس لیے عبادت سب سے پہلے نماز، یاد رکھنا سب سے پہلے نماز کی پوچھ تاچھ ہوگی، اور سب سے زیادہ بندہ غفلت بھی اسی میں کرتا ہے۔ ہم دیکھ لے چاہے، سب سے زیادہ بندہ غفلت بھی نماز میں کرتا ہے۔ جسڑی آئی کسڑی پڑ گئی، اپن نہ کوئی سجدہ مطلب، نہ کوئی رکوع مطلب، نہ قیام سو مطلب، صحیح ہو رہی ہے تو کون ہو رہی ہے، کوئی مطلب کون نہیں۔ ہاں صرف ہمیں اتنا مطلب ہے کہ محلے کا چودھری ہمیں یہ کہتے ارے یار وہ چھوڑو بڑو نمازی ہے، ہمیں محلے کا مکھیا کہتے کہ ہاں یہ شخص جو ہے نا 5 وقت نمازی ہے۔ ہمیں اگر کوئی نمازی کہہ دے ہم پھولے نہیں سماتے، لیکن نمازیں ہماری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہماری درست ہے کہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کو کسی کو مطلب نہیں ہے۔ کیا ہم جانتے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں
اتنا شعور ہمارے پاس نہیں ہے کیا کہ نماز یہ اہم عبادت ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے، ہمارے سجدے صحیح ہونے چاہیے۔ آج آپ جو ہے نا دیکھیں، میں کہتا ہوں 80% لوگوں کے نہ سجدے صحیح ہوتے ہیں، نہ قیام صحیح ہوتا ہے، نہ رکوع صحیح ہوتا ہے، نماز کے فرائض چھوٹ رہے ہیں، نماز کے واجبات چھوٹ رہے ہیں۔ یاد رکھو یار، جب واجبات اور فرائض چھوٹ جائیں گے تو نماز ہوگی کہاں سے؟ اس کا مطلب ہم نے صرف دکھاوا کر رکھا ہے کہ لوگ ہمیں نمازی کہتے ہیں۔ ارے لوگ کہے نہ کہے، بلکہ میرا رب راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ پھر تو بات بھائی ہوگی۔ وہ ایک حاجی صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اب سفر کرتے کرتے جو ہے ان کے ساتھ میں دوسرے صاحب بھی تھے، تو انہوں نے ان کا تعارف پوچھا، ان کا نام پوچھا کہ صاحب، وہ پوچھو گا بھائی آپ کا نام؟ وہ کیوں ہمارا نام ہے حاجی عبدالغفار۔ تو وہ جو دوسرے لوگ پوچھو سوال، بعد میں حاجی عبدالغفار صاحب پوچھو کہ ہمارا نام؟ پھر وہ کیوں ہمارا نام ہے نمازی عبدالرحمان۔ وہ حاجی صاحب کی اور وہ تو پہلی بار ہی سنے تھا لیکن نمازی پھر وہ کہ حاجی صاحب ایک بات بتا، تو ایک بار حج کریو اور تو اپنے حاجی لگا رہے آگے، میں تو 40 سالوں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں آگے اپنا نمازی کیوں نہ لگاؤں؟ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، ہمیں صرف دنیا نے نمازی کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ یاد رکھو، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ پہلے کے بزرگ، پہلے کے لوگ جو گزرے ہیں، کہ جب تک وہ نماز پڑھ نہ لیتے تھے ان کو چین نہیں ملتا تھا۔ آج ہمیں چین مل کیسے جاتا ہے یار؟ آدھے سے زیادہ مسلمان تو صبح سوتا رہتا ہے، مسجدیں ہماری خالی رہتی ہیں، اور رات بھر گپے ہانکتا ہے، رات بھر گپے مارتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رات کو 2-2, 3-3, 4-4 بجے سو رہا ہے وہ صبح فجر کیسے پڑھے گا؟ حالانکہ سب سے اہم وقت تو وہی تھا۔ ہمیں دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کھیل کود میں مشغول نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے ذہن میں یہ تصور لے کر کے ہمیں چلنا تھا کہ مجھے جلدی جا کر کے گھر پہ سونا ہے، اس لیے کہ مجھے صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ قسم خدا کی، اگر تیرا ذہن یہ بن جاتا تو سوتا بستر پہ رہتا، فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے، رات بھر تیرا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نماز پڑھنے کے بعد میں دوسری نماز کی جستجو میں رہے، دوسری نماز کے خیال میں رہے، تو وہ اس کا وقت جو گزرتا ہے وہ عبادت میں گزرتا ہے، اس وقت کو بھی رب عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔ ہم یہ چیزیں کیوں نہیں سوچتے یار؟ پہلے کے بزرگ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے نا تو نوالا ان کا جو ہے نا اترتا تھا، نیچے نہیں اترتا تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں رب کا خوف تھا۔ آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، صرف اور صرف محبت دنیا ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رب کی محبت ہمارے دلوں میں اور سینوں میں ہوتی، حضور کی محبت ہمارے سینوں میں ہوتی، جو رسول جو فرما رہا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو چاہنے والا کبھی گوارا نہ کرتا کہ نماز مجھ سے فوت ہو جائے، نماز مجھ سے قضا ہو جائے، نماز مجھ سے چھوٹ جائے اور میرے نبی کو ٹھنڈک نہ پہنچے۔ تو کوئی امتی چاہتا کبھی؟ ہماری 5 وقت نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی احساس نہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کا جو ہے آنکھ کا آپریشن ہوا، جب آنکھ کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب آپ کو جو ہے سجدہ نہیں کرنا ہے، سجدہ کرو گے تو آنکھوں کے جو اوپر زور پڑے گا، اسی لیے آپ کو ہفتہ پر جو ہے سجدہ نہیں کرنا ہے، نماز وغیرہ جو پڑھتے ہو سجدہ کرتے ہو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ اور وہ جو بوڑھا تھا بزرگ وہ گھر پہ آیا، جب اس کے پاس کھانا پیش کیا گیا، کھانا دیا گیا کھانے کے لیے کہ بابا کھانا کھا لیں، تو آپ نے کھانے کو کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا کھانا۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا کہ بابا کھانا کھاتے کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا، ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ ابا روتے کیوں ہو، بات کیا ہوئی؟ تمہاری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں، ڈاکٹروں نے آپریشن کر دیا ہے، تمہاری بینائی آ چکی
صحیح ہے کہ بیٹا میں اس پہ نہیں روتا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے اچھا تو میں جو ہے نا اندھا تھا، مجھے دکھائی نہ دیتا چلتا، کھانا کیوں نہیں کھاتے کہ بیٹا کہ جس رب کا میں شکر ادا نہ کر سکوں، جس رب کا میں سجدہ نہ کر سکوں، مجھے اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کہ جس رب کا میں سجدہ نہ کروں اس کا دیا ہوا رزق کیسے کھاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ رزق دینے والی ذات تو رب کی ہے نا بھائی، رب ہی تو دینے والا ہے۔ آج دنیا بھگم بھاگ ہے، کس بنیاد پہ؟ کمانے کے چکر میں۔ آج ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے، ہم کاروبار بھی سنبھالتے ہیں، دکانیں ہماری چلتی ہیں، بزنس ہم کرتے ہیں، ہے نا، سب کام کرتے ہیں، لیکن نماز کی طرف ہماری کوئی رغبت نہیں ہے، نماز کی طرف ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یاد رکھنا رزق دینے والی ذات رب کی ہے، اس مصر کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا فرمان ایک طرف اور میرے نبی کا فرمان ایک طرف۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندے کا رزق اسے یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت اسے تلاش کرتی ہے۔ کیا موت سے کوئی بچ سکا ہے؟ تو جو نصیب میں رزق لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا، ہم اس کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوگی، اب اگر وہ مسجد جاوانا نہیں تو 4 کرایہ خالی جا پڑ جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، ذہن میں یہی وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ ارے تو نے یہ نہیں سوچا کہ وہ رزق دینے والی ذات کہ اگر تو اذان ہو گئی رب کی رضا کے لیے تو اپنے دکان سے چلتا، اپنے کاروبار سے چلتا، 15 منٹ نکال کر کے سجدہ کر کے رب کا شکر ادا کر کے واپس تو اپنے کاروبار پہ آتا، ہو سکتا ہے کہ رب جو ہے نا 4 کی جگہ 8 گرائے بھیج دیتا۔ دینے والی ذات رب کی ہے، کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا صرف اور صرف عبادت میں لگے، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں عبادت کے وقت عبادت، اور دنیا کمانا بھی ثواب ہے یار۔ رب کی رحمت دیکھو، رب کی قریبی دیکھو کہ بندہ رب کی عبادت کر کے اگر وہ دنیا کماتا ہے اس نیت سے کہ وہ بچوں کا پیٹ پالے گا، بچوں کو لے جا کر کے لقمہ کھلائے گا، حلال رزق تلاش کرتا ہے، تو وہ رزق تلاش کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ میرا رب کتنا رحیم ہے، لیکن صرف اور صرف ہمیں دنیا سے مطلب ہے، دنیا کی دولت سے مطلب ہے، حرام کا ہی ہو یا حلال کا ہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہو کیسا ہو اس سے مطلب نہیں ہے۔ عبادتوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہے، نمازوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہے۔ آپ جو ہے سب سے پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور کئی دفعہ میں جو ہے عرض کر چکا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ میں نے دیکھا ہے، دیکھو وہ پیل کو ٹائم دے کون ہے، پیل کا تو جھوٹ بھی مار دیتا نہیں تو پھر وہ میت کہتے کہ 5 اور مارنا ہوتے نہیں رہے، غلطی کریے نہیں، پڑھنا چاہیے۔ ہم تو اب کسی کو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ وہ دور ختم ہو گیا جو اچھائی کا دور تھا، اب برائیوں کا دور ہے۔ سچے کی نہیں چلتی ہے اور جھوٹے کی دیکھو، سینکڑوں لوگ اس کی طرف جو ہے نا ہوتے ہیں اور سچے کو برا مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو اپنی، اب وہ تو ہے نہیں کہ ہمارے آ کر کے زبردستی کی جائے گی، لوگ زبردستی آ کر کے کریں گے، ہمیں صرف بتایا جا سکتا ہے، ہمارے علماء ہمیں صرف بتا سکتے ہیں، ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، سنبھلنا ہمارا کام ہے نا۔ اتنی دفعہ میں خود کا دل روتا، حقیقت کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اتنی دفعہ بتانے کے بعد بھی نمازیوں کا یہ حال ہے کہ وہ سجدہ کر رہا، کتنی دفعہ بتا دیا کہ بھائی سجدے میں 10 انگلیاں لگنا سنت ہے اور ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ کا لگنا واجب ہے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ میں کہتا ہوں پاؤں جو پڑے نا اٹھے میں تو اٹھے میں پڑے، توفیق نہیں ہے کہ وہ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگائے۔ لاکھ بار پڑھتے رہو، کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ ارے جو رب فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، وہ کون سی نمازیں ہیں؟ یاد رکھو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چگلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بھائی کا دل بھی دکھا رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اگر نماز ہوتی تو ہم برائیوں سے رک چکے ہوتے، پھر غیبتیں ہمارے زبانوں پہ نہیں ہوتی،
جھوٹ ہماری زبانوں پہ نہیں ہوتا. پتا چلا کہ ہماری نمازیں درست نہیں ہو رہی ہے, اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں, اور جس دن ہماری نمازیں درست ہو گئی بندہ ہر گناہ سے جدا ہوتا ہوا نظر آئے گا, پھر بندہ گناہوں سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور فرمائے.